منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ رب تعالیٰ کے شکر کے بعد میں نہایت ہی مشکور ہوں آپ تمام حضرات کا کہ جو ہماری اس پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے یہاں پر آئے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارے اینگل سے بڑا حساس موضوع ہے کہ ہمارے ملک کا جو امن ہے یہ ہماری عقیدت اور ہمارے جتنے بھی مسلک ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب تک مسلکی اعتبار سے امن کا قیام نہیں ہوتا، مسلکی اختلافات ختم نہیں ہوتے، اس وقت تک پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر لوگ ریلیجسلی سینسٹیو لوگ ہیں، امن کا قیام مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے آئے روز دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ یہ ہمارے لیے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے لیے ایک موما بنا رہتا ہے۔ تو ہم نے اس ضمن میں ہمارے تک ایک خبر پہنچی کہ ایک اس کو آپ ریومر کہہ سکتے ہیں یا یہ واقعی اس میں حقیقت تھی کہ مزارات اولیاء کرام کو سرکاری تحویل میں لیا جائے۔ تو ہمیں اس پہ تھوڑے سے آبجیکشنز تھے کہ جو مزارات آلریڈی سرکاری تحویل میں موجود ہیں جب تک ان کا کنسٹرکٹیو یوز نہ ہو تو جو دیگر مزارات اولیاء کرام ہیں ان کو کیوں سرکاری تحویل میں لیا جا رہا ہے؟ اگر تو سرکار کے تحویل میں جو مزارات پہلے سے موجود ہیں وہاں سے ایک ایسا پیغام لوگوں تک جا رہا ہو جو امن کے لیے ہو تو پھر تو وہ جتنے دیگر مزارات ہیں ان کو بھی لیں۔ لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر نئے سرے سے جو مزارات پہلے سے اپنی درسگاہیں لے کے چل رہے ہیں ان کو سرکاری تحویل میں لینا یہ یقیناً ناعقبت اندیشی ہوگی، یہ کوئی دانشمندانہ قدم نہیں ہوگا۔ میں تھوڑا سا پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم کسی بھی مسلک سے بالا تر ہو کے بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ یہ ہمارے پیچھے فریم دیکھتے ہیں، اس پہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے الفاظ قرآنی احکامات کی روشنی میں موجود ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور لا اکراہ فی الدین یعنی کہ دین میں سختی نہیں ہے، اس حکم کی روشنی میں۔ اور ایک قرآن کے درمیان میں ایک لفظ آتا ہے جس کو آج تک ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، جسے وَلْيَتَلَطَّفْ کے الفاظ ہیں۔ یہ قرآن کا مڈ ہے، اس کا مطلب ہے اور نرمی سے بات کرنا۔ ہم لوگ ان چیزوں سے ناواقف ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ خانقاہی نظام چونکہ اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے، نرمی سے بات کرنے کا عندیہ دیتا ہے اور ان احکامات کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان سرکاری تحویل میں جتنے بھی موجود مزارات ہیں جیسے کہ دربار حضرت بر امام سرکار و دیگر جتنے بھی ہیں، ان تمام پر دینی درسگاہ کا بندوبست کیا جائے، وہاں سے دین کا وہ پیغام جائے جو کہ محکمات کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ متشابہات کے زمرے میں نہیں آتا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ آپ کا کام ہے کہ آپ محکمات کو جو ام الکتاب ہیں ان کے اوپر زور دیں۔ لہٰذا جتنے بھی عالم دین ہیں ان کا یہ کام یا خانقاہوں کے جو گدی نشین ہیں ان کا کام یہ ہونا کہ چاہیے کہ ضروریات دین پہ توجہ دیں کہ انسان سے سوال آخرت میں کس چیز پر ہونا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ متشابہات کے چکر میں پڑے رہیں اور مشاجرات کے چکر میں پڑے رہیں۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ ہمارے ملک کو بھی کھوکھلا کر رہی ہیں اور ہماری جو دین کی اصل اساس ہے اس سے ہمیں دور لے کے جا رہی ہیں۔ اب آپ سب کو اس چیز کی کاپی مل چکی ہے یا اگر نہیں ہے تو آپ کو یہ کاپیز دے دی جائیں گی کہ وزیر اعظم صاحب نے ہماری اس تجویز کو کہ جو مزارات کو کے اوپر دینی درسگاہ کا اہتمام کیا جائے اس کو فردر آگے سیکرٹری مذہبی امور صاحب کو ریفر کیا ہے اور اس کے اوپر سجیشنز مانگی ہیں انہوں نے۔ ہم نے ان سے یہ کہا کہ چونکہ ہمارا برین چائلڈ ہے لہٰذا آپ اس کے اوپر ہم سے نصاب لیں۔ ہمارے پاس ایسا نصاب موجود ہے جو کہ مسلکی اختلاف کو ختم تو نہیں کر سکتا لیکن اس کو کم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ ہم نے یہ جو ہماری کویسٹ ہے، ایک ہماری کوشش ہے کہ یہ مسلکی اختلافات کم ہوں، ہم تفرقہ بازی سے اجتناب کریں، ہم نے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 26 فروری 2021 بروز جمعۃ المبارک شام 7 بجے ایک محفل جس کو ہم نے میلاد مصطفیٰ و علی المرتضیٰ علیہ السلام نام دیا ہے، ہم اس کا انعقاد دربار حضرت بر امام سرکار پر کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن
جب ہم نے اس چیز کو اناؤنس کیا تو ہمیں اس میں ریٹیلیشن ملی، جبکہ ہمارے پاس 2018 میں NOC بھی ہمیں دی گئی ہمارے میلاد شریف کے لیے، اور اس میلاد شریف کو ARYQ TV نے آن ایئر بھی کیا، اور یہ ریکارڈنگز موجود ہیں کہ ہمارا پیغام اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور تفرقے میں نہ پڑنے کا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں مختلف جگہوں سے۔ تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ وزیر اعظم کے اس اندیے کے بعد بھی کہ ہاں دینی درسگاہوں کا اہتمام ہونا چاہیے مزارات کے اوپر، اس کے بعد بھی اگر کچھ محکمے ایسے ہیں جو کہ حکومت کی اپنی ہی نہیں سنتے اور وہ ایسی چیزوں میں روڑے اٹکاتے ہیں، تو یہ حکام بالا کا کام ہے اور ان دیگر سیکیورٹی اداروں کا کام ہے کہ وہ ایسے اداروں سے کوئی باز پرس کریں کہ آپ یہ کس سائڈ پہ اس معاملے کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب جو ہمارے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، چونکہ میں اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا، میرے برادر محترم پیر سید علی گیلانی صاحب وہاں پر موجود تھے، تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ لوگوں کو بڑے اختصار کے ساتھ بتائیں گے کہ وہاں پر اس میٹنگ میں کیا بات ہوئی، تو یہ جب آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کو اس پریس کانفرنس کی انشاءاللہ اہمیت کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نادے علی مظہر العجائب تاجد ونن لکاف النوائب، کلو ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب احباب کا شکریہ کہ ہماری کال پر آپ نے یہ پریس کانفرنس ارینج کی۔ قبلہ پیر سید حیدر علی گیلانی سجادہ نشین بری امام سرکار آلریڈی انہوں نے ہماری اس پریس کانفرنس کے بارے میں کافی حد تک بتا دیا، مگر اس کو مزید تھوڑا آگے لے کے میں چلوں گا۔ کوشش یہ کروں گا کہ جو پوائنٹس کی بات ہے اس کو میں ڈسکس کروں۔ ہمارا پیر ہاؤس بری امام سرکار تمام خفیہ اداروں اور حکومت وقت سب کے ریکارڈ میں ہے کہ ہمیشہ پیر ہاؤس بری امام سرکار کی طرف سے امن کا پیغام جاری ہوا ہے، اور ہم آج تک کسی بھی تحریک کا حصہ نہیں بنے۔ یہ سب ریکارڈ موجود ہیں اداروں میں، مجھے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سارے ادارے اس بات کو بخوبی واقف ہیں اس چیز سے۔ اس کے باوجود کیونکہ ہم بات کرتے ہیں مومن مسلمان کی، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے، اس میں تو حکومت وقت اداروں کا بھی ہمارے ساتھ بھرپور طریقے سے ساتھ ہونا چاہیے کہ امن کا پیغام ہے، پیس پہ کام کرتے ہیں، مگر وہی پیر صاحب والی بات کے بیچ میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ مگر الحمدللہ ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، ہم کربلا والے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے نانا پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دین ہے، تو یہ بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے۔ اس میں مختلف قسم کی امینڈمنٹس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے اگر اس کو کسی اور رخ پہ لے کے اگر جا رہے ہیں تو۔ میری اسلام آباد ڈی سی حمزہ شفقات صاحب کے ساتھ پچھلے میلادوں میں بھی، اس میلاد کے حوالے سے بھی اوپر نیچے تقریباً 3-4 نشستیں ہوئی ہیں، 4 نہ ہوئی تو 3 تو لازمی ہوئی ہیں۔ ان سے بھی میں نے اس بارے میں ڈسکس کیا، مگر آپ کو ایک چیز سن کر بڑا شوق لگے گا، اور دیگر آپ کے توسل سے جو ادارے باقی وہ بھی سن رہے ہوں گے، کہ حمزہ شفقات صاحب کا کہنا تھا کہ پیر صاحب آپ نے میلاد شریف دربار حضرت بری امام سرکار کیا، انہوں نے موصوف کا نام لے کے کہا کہ آپ پہ گولیاں چلیں گی، اور مجھے اوپر سے جنرل صاحب ہیں ان کا بھی آرڈر ہے کہ اس چیز کو روکا جائے، میرے پہ پریشر ہے، ریٹائرڈ جنرل ہے۔
اب بات تھوڑی عجیب سی ہے کہ اسلام آباد ڈپٹی کمشنر آف اسلام آباد کا، ٹھیک ہے، اگر وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں تو آپ لوگوں کی جانوں کا بھی پھر میرے خیال میں آپ ہتھیلی پہ رکھ کے چل رہے ہیں۔ اگر اسلام آباد، ہم کوئی گنڈی کوتل یا پشاور تو نہیں رہ رہے، ٹھیک ہے، کیپٹل میں رہ رہے ہیں۔ اگر پھر ڈی سی صاحب کا یہ مجھے کہنا تھا کہ پیر صاحب مجھے بھی تھریٹ ملا ہے کہ اگر کیا تو ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہ ان کے نام لینے سے، صرف یہ ہے کہ باقی ساری چیزیں ایک جگہ، پاک آرمی کی جو عزت ہے اس کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں، اس لیے میں موصوف کا نام لینا بھی پسند نہیں کروں گا۔ وہ میری حکام بالا اور دیگر اداروں سے یہ گزارش ہے کہ ڈی سی حمزہ شفقات صاحب کو اپنے اعتماد میں ساتھ لیں، مجھے بھی لیں، اور ان سے وہ پوچھیں جو نام انہوں نے ڈسپوز آف کیے، کیونکہ دیکھیں ہم نے ہمیشہ حق پہ کھڑے ہونے کے لیے ہمیشہ جنگ کی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد، ہماری جد امجد کا یہی پیغام ہے، جہاں چیز کوئی غلط ہو، کوئی ظالم ہو، اس کے آگے سٹینڈ لینا ہے، تو وہ ہم لیتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد انہیں بھی خطرہ ہے تو پھر ہماری آپ لوگوں کی جانوں کی حفاظت کون کرے گا کیپٹل میں؟ میری ریکویسٹ ہے، اور یہ میں نہیں کہتا کہ اس میں ڈی سی صاحب کا قصور ہے، ہو سکتا ہے انہیں ہو بھی، ٹھیک ہے، مگر میں یہاں پہ جو بھی بات کر رہا ہوں حلفاً میں کوئی اوپر نیچے اپنی طرف سے ایڈ کر کے نہیں کر رہا، اور نہ میری عادت ہے۔ جو بات میں نے ان سے سنی میں نے آپ کے سامنے وہ پیش کر دی، اور میں امید کروں گا وزیر اعظم پاکستان، چیف آرمی قمر باجوہ صاحب، چیف جسٹس اور دیگر جو بھی ادارے جن کے کسٹڈی میں یہ سارا سسٹم آتا ہے وہ اس چیز کا نوٹس لیں، کیونکہ دیکھیں میں نہیں چاہتا میری ایک آواز پہ پنجاب دیگر علاقوں سے ہمارے عقیدت مند مرید بھی آ سکتے ہیں، مگر ہم ان چیزوں کے اگینسٹ ہیں، ہم فساد کے اگینسٹ ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا قدم جس سے ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، راستے بند ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں اس وجہ سے یہ بات میں نے آن ایئر کی ہے، اللہ معاف کرے، یہ نہیں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، وہ تو ہم ہتھیلی پہ رکھ کے چلتے ہیں الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف یہ کہ میرا یہاں سے پیر ہاؤس سے یہ میسج اداروں تک میرے خیال میں پہلے اخبارات اور دیگر ذرائع سے آگے ٹرانسفر ہوتا رہا، اور ان کے ریکارڈ میں بھی موجود ہے، مگر آج پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ آپ تمام میڈیا چینل کے توسل سے میں اپنی یہ ریکویسٹ جو ہے حکام بالا اور دیگر اداروں تک پہنچاؤں، اور میں دعا کروں گا آخر پہ کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک کے صدقے ہم پر، آپ پر، تمام اہل اسلام و اہل ایمان پر اپنی خاص نگاہ کرم عطا فرمائے اور سب کو محفوظ رکھے، آمین، الہی آمین ثم آمین۔ اب اگر اس میں کوئی کوشچن ہے آپ کے تو جی میں کوشچن کرنا چاہتا ہوں سر، آپ نے بات کی کہ ڈی سی صاحب نے یہ بات صرف بر امام تک یاد تک کی ہے، یا وہ تمام دربار انہیں دیا ملا ہے کہ آپ تمام دربار کو بند کیا جائے؟ نہیں، یہ دربار کو بند کرنے کی بات نہیں، یہ ان اسپیسیفکلی ہمارے میلاد شریف کو روکنے کے لیے بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دربار بر امام سرکار کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا، تو آپ کو پچھلے 6 ماہ میں آپ کو کوئی متعدد ایونٹس ملیں گے، جو لوگ اندر گئے ہیں انہیں جا کے ایونٹس کیے ہیں وہاں پر باقاعدہ، اگر آپ کہیں گے تو آپ کو فوٹیجز بھی مل جائیں گے، ہمارے پاس وہ موجود ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دربار بر امام سرکار کو کوئی پیس کا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے دربار شریف کا اصل جو مقصد تھا وہ تو آپ نے فوت کر دیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ الاؤ کر رہے ہیں کہ دیگر احباب ڈفرینٹ ایریاز سے آتے ہیں، وہ 4 5 دن کا سٹے کرتے ہیں، ایک صاحب آتے ہیں، ہم لگی لپڑی بات نہیں کریں گے، اوپن بات کریں گے، وہ یہاں پر آ کے 5 دن کا سٹے کرتے ہیں، وہ کوئی اپنے ساتھ کوئی نظر نیاز بکرے وغیرہ لے کے آتے ہیں، ذبح کرتے ہیں،
وہ بھی پچھلے دنوں آئے ہیں، وہ یہاں پر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایونٹس ہوتے رہتے ہیں. یہ آپ کے کیانی صاحب اسی علاقے کے ہیں، ان کو پتہ ہے کسی ایونٹ کو رکنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے ایک نمائندہ خصوصی کو، راجہ عمر کو، ڈی سی صاحب نے کہا ہے کہ پیر صاحب میرے سے پوچھتے ہیں تو پھر میں روک لیتا ہوں، تو وہ لوگ تو میرے سے پوچھتے نہیں ہیں. تو ابھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو پوچھ رہا ہے تو آپ اس کو روک رہے ہیں، اور جو نہیں پوچھ رہا اس کو. اور ہمیں 2018 میں این او سی ایشو کی، اور اس ایشو کردہ این او سی کے عوض جو ہم نے اپنا میلاد کرایا وہ مکمل طور پر امن سے بھرپور تھا. آپ اس کا میسج اٹھا کے دیکھیں، آپ کیانی صاحب سے لے سکتے ہیں، حسنین شاہ صاحب سے لے سکتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں نفاق ڈالنے والی کوئی بات نہیں کی گئی. ہمارے پیچھے ہمارا لوگو ہمیں ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ ہمارے پیر ہاؤس کا منشور ہے، اور ہم انشاءاللہ تا دم مرگ اس پر قائم رہیں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ صرف ان اسپیسیفک ہمارے میلاد شریف کی باری ہوتا ہے. یہ پچھلے سال 2019 میں بھی اس کو ہرڈلز ڈال کے روک دیا گیا مختلف وجوہات کی بنا پہ. آج یہ ہو گیا جی، آج وہ ہو گیا، پھر کرونا آ گیا. آج بات یہ کہ کرونا دیگر جگہوں پہ بھی ہے، وہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پر صرف ایک ان اسپیسیفک ہمارے میلاد کو روکنے کی